بخاری مسلم میں نبی اسلام کی احادیث ہیں، ان چیزوں سے منع کیا گیا، ان چیزوں کو ہم جائز نہیں سمجھتے. ٹھیک ہو گیا. اچھا علی بھائی ایک اور بتا دیجیے کہ کیا خوارج میں کوئی صحابی شامل تھا؟ خوارج میں صحابی کوئی بھی نہیں ہے جی، سب تابعین ہی ہے. خوارج میں صحابہ کیسے ہو سکتے تھے؟ صحابہ کرام کو تو یہ چیزیں پتہ تھی. حضرت علی کے جو ساتھی علادہ ہوئے ہیں نا، دیکھیں ان کا سٹانس تو ٹھیک تھا، صرف انہوں نے غلو کیا ہے کہ اطاعت امیر چھوڑیے. سٹانس بالکل ٹھیک تھا. آپ کو پتہ ہے کیا سٹانس تھا؟ سنن نسائی الکبریٰ کے اندر پورا چیپٹر ہے خوارج کے بارے میں. میں نے خصائص علی والا وہ جو چیپٹر ہے سنن نسائی الکبریٰ کا، وہ میں نے اس میں ڈالا ہوا ہے. عبداللہ ابن عباس کو مناظرے کے لیے بھیجا مولا علی نے. وہ خوارج یہ کہتے تھے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہے، معاویہ ابن ابی سفیان نے ان سے بغاوت کی ہے، ان کی بیعت بھی نہیں کی ہے، اور قرآن جو کہتا ہے کہ باغی کے خلاف قتال ہو، مولا علی تحکیم کے مسئلے میں ان کے ساتھ کیوں صلح کرنے کے لیے تیار ہو گئے؟ یہ واجب القتل ہے. صلح کس بات کی؟ وہ حضرت علی کے سپورٹر تھے. ٹھیک ہے. اچھا، اب مولا علی یہ کہتے تھے کہ قرآن میں آیا کہ اگر میدان جنگ میں بھی سورۃ الانفال میں آیا اگر کوئی صلح آفر کر دے تو آپ صلح کر لو، اور نبی علیہ السلام نے کافروں کے ساتھ صلح کر لی تھی. حدیبیہ میں آپ رگڑا نہ لگا دیتے، ان کا طاقت میں تھے. تو وہ کہتے تھے کہ میں نے نبی علیہ السلام کی اس سنت پہ عمل کیا، لہٰذا حضرت علی کا سٹانس اپنی جگہ ٹھیک تھا. وہ حضرت علی کی محبت میں حضرت علی سے ہی ناراض ہو کے لادہ پارٹی بن گئے. بھئی اگر حضرت علی کو وہ سمجھتے تھے کہ نبی علیہ السلام کے یہ جانشین ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کے بہاف پہ اسی مسند پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کو ان کا ریگارڈ کرنا چاہیے تھا. کیا ان کا علم حضرت علی سے زیادہ تھا؟ پھر حضرت علی کے سامنے تو سر پہ بہت ساری حدیثیں تھیں نا، ایک حدیث تو نہیں تھی نا. بخاری مسلم میں حدیث ہے، سہل بن حنیف کہتے ہیں کہ تحکیم کے مسئلے پہ جب دو گروہ بن رہے تھے نا، تو سہل بن حنیف بدری صحابہ میں سے ہیں، اور یہ وہی ہیں جن کو حضرت معاویہ کو اٹھا کے گورنر شام ان کو بنایا تھا حضرت علی نے، تو اس نے استعفیٰ دینے سے انکار کر دیا تھا. سہل بن حنیف کہتے ہیں کہ جی بخاری مسلم میں آتا ہے کہ جب حضرت علی کا تحکیم کا مسئلہ چل رہا تھا تو اس وقت انہوں نے لوگوں میں آگے خطبہ دیا کہ لوگوں، امیر کی اطاعت کو لازم پکڑو. اللہ کی قسم اگر ہم اختیار رکھتے نا فیصلہ بدلنے کا تو ہم صلح حدیبیہ کے موقع پر اپنے نبی کا فیصلہ بدل دیتے. ہم میں سے کوئی راضی نہیں تھا دب کے صلح کرنے پہ. وہ ساری شرائط ہی مسلمانوں کے خلاف تھیں، لیکن بعد میں انہی کو اللہ تعالیٰ نے فتح کا ذریعہ بنایا. تو انہوں نے مثال دی کہ اس وقت بھی ہمیں اپنے امیر کی صلح بری لگی تھی، لیکن وقت نے ثابت کیا کہ صلح حدیبیہ میں نبی الاسلام کا سٹانس ٹھیک تھا. آج اگر تحکیم کے مسئلے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے یہ ڈیسیژن کیا ہے تو اس کو اسی کے اوپر موقوف جانتے ہوئے تم بھی ان کی اطاعت اختیار کرو. وہ تو حضرت علی بعد میں خوارج کے ہاتھوں شہید ہو گئے، ادروائز حضرت علی کو موقع مل جاتا تو یہ مسئلہ ٹھپا گیا تھا. ظاہر ہے ایک صوبے کا گورنر اتنی بڑی سلطنت کے ساتھ کیسے ٹکرا سکتا تھا جو 3 براعظموں میں پھیلی ہوئی تھی. وہ تو بعد میں پھر سازشیں شروع ہو گئی نا، وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے. بل اس کی طرف واپس آئے. اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں، سنن نسائی الکبریٰ میں خصائص علی والے چیپٹر میں ایک حدیث موجود ہے، اس کا کچھ حصہ بخاری میں بھی ہے. آپ کو پتا ہے نا بخاری میں جب وہ سہیل ابن عمر آیا اور معاہدہ لکھا جا رہا تھا تو کون لکھ رہا تھا؟ مولا علی. نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا جب انہوں نے اعتراض کیا کہ ہم آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، آپ کاٹ کے لکھ دیں محمد بن عبداللہ، تو حضرت علی نے کہا میں نہیں کاٹوں گا، غیرت گوارا نہیں کرتی میری. نبی علیہ السلام نے کہا اچھا مجھے بتاؤ. آپ نے کاٹ دیا اور آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے لکھا. اور وہ راوی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی ہینڈ رائٹنگ اتنی اچھی نہیں تھی کیونکہ آپ لکھنے کے ایکسپرٹ نہیں تھے، کیونکہ یہ آپ کا ایک تھا، ایک کہتے ہیں نا معجزہ تھا کہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. لکھنا پڑھنا نہ جاننے کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل ہی کوئی چیز نہیں لکھ سکتے تھے. اتنا بڑا بندہ اہم بھی جو نہ لکھنا پڑھنا اس کے سامنے کوئی چیز لکھے تو کاپی تو کر ہی لے گا نا. تو اس میں الفاظ ہے کہ آپ نے لکھا تو صحیح محمد رسول اللہ، لیکن آپ کی ہینڈ رائٹنگ ایسی نہیں تھی کہ وہ مطلب صاف ہو، کیونکہ ظاہر آپ نے کبھی لکھا ہی نہیں. آپ کو اللہ نے ایک معجزہ دیا تھا. قرآن میں ہے کہ یہ آپ کی شان بھی نہیں ہے، ورنہ لوگ کہتے ہیں سورۃ العنکبوت میں آتا ہے کہ قرآن اس نے خود گھڑ لیا اگر آپ لکھنا پڑھنا جانتے ہوتے. یہ آپ کا معجزہ تھا امی ہونا. تو وہ حضرت علی نے صحیح بخاری میں آتا ہے وہ لکھنے سے کاٹنے سے انکار کر دیا. نبی علیہ السلام نے خود لکھ دیا. تو بخاری میں تو اتنی حدیث ہے، لیکن یہی حدیث سنن نسائی الکبریٰ میں موجود ہے نا جو خصائص علی والے چیپٹر میں، اس میں وہاں پہ ہے کہ حضرت علی سے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اے علی
آج تم یعنی اس معاہدے کے اوپر اعتراض کر رہے ہو نا، اور باقی لوگ بھی، کہ یہ معاہدہ میں کیوں کر رہا ہوں، تو ایک وقت تم پہ بھی آئے گا، تمہیں بھی یہی معاہدہ کرنا پڑے گا. اوئے ہائے ہائے ہائے. اور اس وقت تمہارے ساتھی بھی یہی سمجھ رہے ہوں گے تم یہ کیوں کر رہے ہو، لیکن تمہیں بھی مجبوراً یہی کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اور وہی ہوا جب وہ معاہدہ لکھا جا رہا تھا نا سر، آپ اینالوجی دیکھ لیں، وہاں محمد رسول اللہ پہ اعتراض کیا نا، یہاں معاہدہ لکھا جا رہا تھا تو امیر شام نے کہا کہ یہ جو لکھا ہے نا امیر المومنین علی بن ابی طالب، یہ ہم نہیں مانتے، ہم تو امیر المومنین سے مانتے ہی نہیں ہیں، ہم تو خلیفہ نہیں مانتے ہیں، صرف لکھو علی بن ابی طالب. تو پھر آپ نے وہ کٹوا دیا، تو انہوں نے کہا صدق رسول اللہ، رسول اللہ نے سچ کہا تھا، میرے پہ بھی وہی وقت آیا. تو وہ تحکیم کے مسئلے میں وہی اینالوجی آئی ہے جو صلح حدیبیہ پہ نبی الاسلام کے ساتھ آئی ہے. تو سر یہ ساری چیزیں ہیں بڑی کورلیٹڈ ہیں. میں اصول برکت کے لیے ایک عرض کر دیتا ہوں، میرے پاس کچھ آفس کے کولیگ آئے اکٹھے ہو کے، مجھے نہیں پتا تھا وہ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں، دوسرے آفس سے آ گئے کہ آپ سے چائے پینے آئے. میں نے کہا پی لیں. ایک دو میرے واقف بھی تھے، میں نے کہا اللہ خیر کرے، 7-8 بندے. تو پہلے ہی آتا مجھے سوال کیا، انہوں نے کہا جی یہ شیعہ کسے پیٹ رہے ہیں؟ میں نے کہا جی تو پیٹ رہے ہیں سونیا نو. تو سارے کہکا بلند کیا سب نے نا. تو کہنے لگے انجینئر صاحب ہم آپ کی ویڈیوز دیکھتے ہیں. میں نے کہا پھر آپ کو پتہ نہیں چلا کس کو پیٹ رہے ہیں؟ یہ یعنی معاملات بگڑے ہیں جس کے ایکسٹریم رویے پھر اس طرح سامنے آتے ہیں. لیکن سر اب کوئی میرے پاس آئے گا، میں سنوں گا آپ شیعہ کو پیٹنا بند کروائیں. ہم تو بند کر رہے ہیں کہ یہ پیٹنا بند کریں. اب پیٹنے کی باری ان کی ہے جو آل امیہ کے دفاع کرنے والے ہیں، کیونکہ ہم نے یہ جو ریسرچ پیپر اور ہماری ویڈیوز نے ٹرنز دا ٹیبل اوور کر دی ہے. جن کتابوں پہ ان کا ناز تھا، انہی کتابوں سے ان کا جھوٹا مقدمہ جو اس سے نہیں بنایا ہوا تھا، انہوں نے کہانیوں سے بنایا ہوا